اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت الا کے ذریعے سے سارے بندوں کو متوجہ فرمائے۔ الا کا معنی ایک ترجمہ ہے خبردار، ایک ترجمہ ہے جان لو، ایک ترجمہ ہے سن لو، ایک ترجمہ ہے لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون۔ اللہ کے ذکر میں کس کا سکون ہے؟ اور سکون کا محسوس کرنا، بے سکونی کا محسوس کرنا کون محسوس کرتا ہے؟ ناک، دل۔ کیا محسوس کرتا ہے؟ دل بادشاہ ہے جسم کا۔ دیکھ، خوشی بھی وہی محسوس کرتا ہے، غم بھی۔ غم ہوا تو کہتے ہیں کہ لوگ آپ نے تو میرا دل توڑ دیا، جبکہ دل تو ٹوٹنے والی چیز نہیں، لیکن روحانی طور پر دل متاثر ہوتا ہے۔ ابھی ہماری فجر کی تفسیر میں ایک حدیث کی تشریح میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ پر مر مٹو، اللہ کے ذکر پر مر مٹو۔ اور ذکر انسان کو کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ تھا۔ کون سا بوجھ؟ دونوں بوجھ، جسمانی بوجھ بھی اور روحانی بوجھ، دونوں بوجھ کو حل کرتا ہے۔ اس کا مثال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع ملی کہ کہیں سے مال غنیمت آیا ہے جس میں بہت سارے غلام بھی ہیں اور باندیاں بھی ہیں، تو دو جہاں کے بادشاہ کی بیٹی اپنے ابا جان کی خدمت میں اس غرض سے آئی کہ ایک باندی حاصل کریں۔ تو مختلف روایات ہیں کہ ایک مرتبہ آئی واپس گئیں، دوسری مرتبہ صحابہ کی بھیڑ زیادہ تھی، تو اس طرح تو بہرحال جب آئی تو ملاقات نہیں ہو پائی، تو ام المؤمنین امی جان حضرت عائشہ کو سنا کر آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب آپ محفل سے فارغ ہوئے، گھر تشریف لے گئے، تو ام المؤمنین نے بتایا کہ آج آپ کی بیٹی آئی تھی، کچھ مطالبہ لے کر آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کوئی مطالبہ لے کر آئی؟ تو پہلی مرتبہ حضرت روایت میں کہ پہلی مرتبہ جب آئی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تو انصار میں تقسیم ہوا ہے، مہاجرین باقی ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ لیکن جب پھر آئی تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو بیٹی نے عرض کیا کہ ابا جان مشکیزیں کستے ہوئے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں، جھاڑنا، پانی کھینچنا، سینچنا، دور سے پانی لانا، تو تھک جاتی ہوں۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل 2 غلام اور 2 بیٹیوں کا تو باندھیوں کا انتظام کر دوں گا۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا
بلکہ اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ایک آدمی آئے ہمارے گھر، بولے صاحب بہت بھوکا ہوں، ایک 20-30 روپے دیجیے. جی کم سے کم آدھی پلیٹ تہاری تو کھا لیتا ہوں. اس لیے 30 روپے کی کیا آدھی پلیٹ تہاری تو کھا لیتا. تو ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ تسبیح لا کر دی. تسبیح لا کر دی. ان بولا صاحب بھوک لگ رہی، کچھ پیسے دی. کہہ رہے عمرے سے لے کر آئی تھی، مدینے سے، مکے سے لے کر آئے. تو جیسا ہم کو وہ بندہ دینے والا بندہ نادان اور کم عقل نظر آتا ہے، یہاں پر ابا جان سے مطالبہ ہو کہیں باندھی دیجیے، آپ فرما رہے کہ بیٹا اس سے عمدہ چیز دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ تسبیحات. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر. بیٹی بھی کس کی دیں؟ آپ سے. جو باپ کی جو فراست ہوتی ہے وہ اولاد میں بھی، باپ کا جو احمقانہ مزاج جو ہوتا ہے وہ اولاد میں بھی، دونوں چیزیں. محاسن بھی، رضائی بھی، خوبیاں بھی منتقل ہوتی ہیں اور عیب بھی منتقل. اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے. تو آپ نے دے کر فرمایا کہ بیٹی اس کو پڑھتے رہو، فائدہ ہوگا. پلٹ کر سوال نہیں کیا بیٹی نے، میرا مطالبہ وہ تھا اور آپ دے رہے یہ. اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ ذکر اللہ کی برکت سے جسم کی تھکان بھی دور ہوتی ہے، روحانی قوت بھی نصیب. بولیے، ذکر اللہ کی برکت سے کیا ملتی ہے؟ ایک جسمانی تھکان دور ہوتی ہے اور دوسری روحانی قوت میں. عید اللہ کو دیکھو، ہفتے میں 5 دن تو سفر پہ ہی رہتے. ہم اپنے اساتذہ کو دیکھیں اور موجودہ بڑے بڑے اکابرین کو بھی دیکھتے. شاید مجھ سے پہلے عرض کیا تھا، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہ سے میں ہمارے مدرسے کے وقت کے لیے 3-4 مرتبہ حیدرآباد گیا اور ان کا پروگرام تھا بیجاپور میں، وہاں یہاں گیا. لیکن حضرت میرے تیسری مرتبہ کے آنے کو دیکھ کر حضرت خود فرمائے کہ بابا ڈائری لو، اس میں اگر کوئی 6 مہینے کے درمیان کوئی ایک دن خالی ہو تو آپ نے کسی میں 6 مہینوں سفر پہ رہتے، مہینوں سفر پہ، اور آؤٹ آف انڈیا بھی رہتے، بیرون ملک میں بھی رہتے، تھکتے نہیں. ہم ذرا حیدرآباد جا کر آئے تو صبح کی نماز غائب، یا پھر کم سے کم آدھا دن تو تاری پائے کھا کے سو جاتے صاحب، آج تھکاوٹ ہے. روحانی طاقت، ذکر اللہ کی روحانی. اللہ میں یقین نصیب فرمائے. اچھا، حضرت کا ایک قول سن لیجیے، نسبت مع اللہ کی لذت بے مثل ہے. اس کی نسبت مع اللہ، اللہ والا، کپڑے والا، عطر والا، لکڑی والا، یہ نسبت ہے. اور ایک کی نسبت ہے کس کی طرف؟ اللہ کی، اللہ والا. نسبت مع اللہ کی لذت بے مثل. حضرت فرماتے ہیں اپنی نظر کو نامحرموں سے بچا کر اپنے دل کو اللہ پر فدا کر. نظر کس سے بچانا ہے؟ تو نامحرم سے نظر بچانا حقیقت میں اپنے دل کو کس پر فدا کرنا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے، میں اسی لیے نمازی اور اسی لیے یہ فدا ہونا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کب پڑھتے ہیں دعا؟ جانور ذبح کرتے، ذبح کرنے کے بعد. ان صلاتی ونسکی ومحیای، میری جسمانی عبادت، میری روحانی عبادت، میری مالی عبادت، اے اللہ آپ پر فدا، آپ پر.
جس نے ہمیں زندگی دی اس پر فدا کروں۔ حضرت فرماتے ہیں جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، وہ اللہ جب اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ آپ کے قلب میں آئے گا تو قلب میں ساری لیلاؤں سے بھی بے نیاسی پیدا ہو جائے گی۔ نیلی پیلی ہری اودی کو دیکھ رہا جی، تو حضرت فرماتے ہیں جب ان لیلاؤں کو اللہ نمک دے سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتا؟ اور حسن کتنے دن، اس سے پہلے میں واقعہ بولا حضرت تھانوی کا، خانقاہ میں جس کو جمال گٹے کی گولی دے کر حضرت نے علاج کیا تھا جی، حسن بس اسی سے تعلق ہے۔ اسی لیے جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے کی کشش کو کم کر، تاکہ اب اس کی کشش ادھر ہو جائے اللہ کی طرف۔ دل کھینچتا ہے، ذکر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، تلاوت کلام کے بغیر نہیں رہ سکتے جی، لذت آ گئی، اس کی مٹھاس آ گئی۔ ورنہ کتنے کے ایسے لوگ ہیں بھائی جان دے سکتا ہوں گٹکا نہیں چھوڑ سکتا جی، جان دے انگلی کٹا سکتا ہوں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا جی، گانے سننا کہ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ بچپن سے آج بھی ہے، اور بڑے فضائل بھی سناتے رہتے لوگ۔ پرانے گانے میں بڑا مزہ ہے، کیا معنی جی، کیا نصیحت، کیا نصیحت، قرآن کی نصیحت، حدیث کی نصیحت، سب ٹھیک ہے۔ آگے سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں تو اپنے نظروں کو بچاؤ، جب نظروں کو بچائیں گے تو دنیا کے تاج و تخت اس کے لیے کچھ بھی نہ۔ حضرت پیر صاحب دامت برکات کو نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ چار احباب بیٹھ کر بات کر، ایک صاحب کہہ رہے میرے گھر میں 10 کروڑ ہے، انہیں بول رہے میرے پاس 15 کروڑ ہے، وہ صاحب بول رہے 25 کروڑ ہے۔ تو وہاں اگر کوئی اللہ والا بیٹھا ہوا ہو تو ان کی نگاہ میں وہ 10 کروڑ 15 کروڑ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ میرے پاس پاخانے کے 10 تھیلے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 20 تھیلے۔ دنیا ہیچ ہو جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، دنیا میں رہنا ہے لیکن محبت اندر، دنیا کی محبت ہے، اسی لیے نماز چھوڑ کر دکان پہ بیٹھا ہوا، یہ علامت ہے۔ بدن صاحب کہ کینسر آئے تو اس کا سمٹمز کیا ہیں جی، یہ اس سے بڑا کینسر، نماز چھوڑ کر دکان پہ بیٹھنا، نماز چھوڑ کر اپنی مصروفیات پہ رہنا۔ بعض اتنے کاہل رہتے وضو بنانا ہے اس لیے نماز چھوڑ دی، ہمیں شہادت کی اثر کے وضو سے عشاء پڑھنے کی، لیکن اتفاق سے عشاء سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، اب اس لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، کیا بنانا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جماعت کی نماز چھوٹ گئی اس لیے نماز چھوٹ گئی، چلو بھائی کل پڑھ لیں ٹھیک، یہ آ جائے۔ تو جب یہ اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تخت و تاج، بادشاہوں کے تخت و تاج اس کے سامنے ہلکا کر دیں۔ اور ایک چیز، غلبہ عظمت حق کے آثار کی ایک عجیب مثال دیکھ، اہل اللہ کسے کہتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے، گناہ کی طاقت کے باوجود گناہ نہ کرنا، اسی تو متقی کہتے ہیں نا بھائی، یعنی متقی کی تعریف کیا، لمبا کرتا پہننا، موٹے دانے کی تسبیح لینا، ادھر 4 انگوٹھیاں ادھر 4 انگوٹھیاں پہننا، ایک طرف خوددان ایک طرف اگلدان رکھا ہوا ہونا، کیا تماشا۔ جو خلاف شرع کام کرے اور پھر اپنے بارے میں کہے کہ میں اللہ والا ہوں تو ایک نمبر کا جھوٹا، کیا کرے، خلاف شرع۔ ہمارا ہر کام شریعت کے حدود میں، انگوٹھی پہننے کا شوق ہے، یعنی کتنا پہنیں گے چاندی کی،
3.8 4 ماشے سے کم۔ ایک مرتبہ ایک بڑے عالم دین کو ہم اسکول کے پروگرام کے لیے بلائے تھے، تو ان کے ساتھ ایک ہمارے ساتھی تھے جاکر، تو بڑے دعوے کر رہے تھے میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، 2 پارے پڑھتا ہوں، قیامتین صاحب 2 پارے پڑھتا ہوں، سب کرتا ہوں۔ تو حضرت بولے ذرا آپ کے ہاتھ کو دیکھو، کتنے موٹے ہیں؟ 2۔ عبادت سے زیادہ اہم ہے گناہوں سے بچنا، خلاف شرع کام سے بچنا۔ دیکھ ایسی کئی مثالیں ہیں، حدیث ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل قائم تھی، ایک صحابی آئے سونے کی انگوٹھی پہنے، سلام کیے، حضور نے کیا کیا؟ دیکھیے کیسی تربیت ہے۔ مصلح اسی کو کہتے ہیں مصلح۔ مصلح وہ جو خلاف شرع کام پر ٹوکے، ہاں تحفہ لا کر دے رہا اس لیے چلے چلتا نہیں، مصلح حقیقت میں مصلح وہ جو خلاف شرع کام کو ٹوکے، اور حقیقت میں جو اپنی اصلاح کرانے کے لیے آیا ہے اپنے مصلح کی اس ٹوکنے پر ناراض نہ ہو۔ ناراض ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ صرف رسمی طور پر آ رہا، اصلاح کے لیے نہیں۔ تھوڑا سا قریب ہو جاؤ پیچھے سے، لطیف صاحب ادھر آئے، آپ کی نیند جاتی تو بار بار آتی۔ اچھا مثال سنیے حضرت جو دے رہے جی، گناہ کو کرنے کی طاقت ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اب اس کی مثال حضرت دے رہے، ایک صاحب سیر و تفریح کے لیے جنگل میں گئے، 100 فیٹ دور کھڑا ہوا تھا ایک جنگل کا بادشاہ، کون؟ اب جیسے ہی اس کو دیکھے ان کو پسینہ چھوٹنا شروع ہوا، لیکن شیر ہے، ایک بار نظر میں آ گئے تو بچنا۔ اب وہ ادھر ہے، انہوں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ان ٹھہرا ہوا ہے جی، ان کے پسینے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک حسین اور جمیل لڑکی وہاں سے آئی اور کہہ رہی کہ جناب اتنی خوبصورت لڑکی ہوں میں، اس مرتبہ مس انڈیا میں، مس انڈیا کا وہ کیا ہے، مجھے ایوارڈ مل چکا ہے، اور آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھ رہے نہیں، باپ میری طرف دیکھیے، ایک جھلک میں آپ کو گفٹ کرتی ہے، ایک جھلک میں آپ کو، کیا بولے گا؟ تمہارا حسن اپنی طرف، سامنے کون ٹھہرا ہوا ہے؟ شیر ٹھہرا ہوا۔ تو یہی مثال ہے کہ جب شیر کی ہیبت غالب ہے اس لیے حسن بھی پھیکا پڑ رہا ہے، جب اللہ کا خوف غالب ہو تو دنیا کے حسن بھی پھیکے پڑیں گے انشاءاللہ۔ مثال لینے کا مطلب کیا؟ اللہ کا خوف اگر غالب ہو تو ہر گناہ سے بچنا آسان، اللہ کا خوف غالب نہیں تو پھر کسی بھی گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ آج کے دور میں سود کے بغیر کیسا کاروبار کر سکتے؟ لوگ بولتے ہیں آج کے دور میں بھی حلال حرام بھی تمیز کرنا، اور جو بچنا چاہ رہا اللہ اس کے لیے، آپ شاید یقین نہیں کریں گے، جب میں محبس میں تھا سود کے عنوان پر بینک کی نوکری پر ایک مرتبہ بیان ہوا تھا، ایک صاحب تھے بینک کی نوکری پر، اچھے آفیسر تھے، تو وہ صاحب ملاقات کی تو وہ بولے مولانا آج کے اس محفل میں میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ بولا بھائی چھوڑے تو پھر حالات کیسے ہوں گے؟ چھوڑیے مت، بلکہ جلد سے جلد کیا کیجیے، دوسرا سبب ڈھونڈیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2 جمعہ کے بعد وہ صاحب آئے، ایک چھوٹی موٹی دکان کھول لیا ہوں اور نوکری کو طلاق دی۔ پھر کئی سالوں کے بعد ملے تھے صاحب، شاید ان کا انتقال ہو، معمر تھے، اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ایسا بھی جذبہ ہوتا، ورنہ ایسا بھی جذبہ ہوتا سالوں محفل میں آ رہے ہیں، سالوں بیانات سن رہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے، خلاف شرع کام۔ تو یہی غلبہ عظمت حق کے آثار کی ایک عجیب تمثیل، غلبہ حق کی، غلبہ عظمت حق،
میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اللہ کے دو حق ہیں ہم پر. کتنے حق ہے؟ کس کے یاد ہے بول؟ کتنی بار بولا تھا؟ لوگوں نے صاحب جب آپ بول رہے تھے اس اپنی رشی میں تھا. کیا وجہ تھی صاحب؟ جب آپ بول رہے تھے میں رشی میں تھا یا نیند میں تھا؟ اللہ کے کتنے حق ہے غور سے سنیں. کاغذ میں لکھنے کے بجائے دل میں اتار، اس لیے کہ چٹھی گم بھی ہو رہی ہے. نہیں، بخاری میں ایک حضرت مثال دی ایک صاحب اپنی ہر بات اپنے شیخ کی استاد کی لکھ کر رکھتے، ہر بات لکھتے. تو اپنے سفر میں جہاں بھی جاتے پوٹلی، اس زمانے میں بیگاں کہاں تھے، کپڑے کی پوٹلی کے ساتھ لے جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا دریا کے پاس غسل کرنا تھا، پوٹلی اوپر رکھے غسل کر رہے. اب کتا دیکھا، اس کو تو خوشی ہوئی، کیا مل رہی؟ پوٹلی ملی. روٹی ہے سمجھ کر لیا، بھاگا. اب یہ جناب دیکھے نہاتے ہوئے کہ علم کی پوٹلی جا رہی. اٹھے فوراً پیچھے بھاگنے لگے، اے کتے میرا علم، اے کتے میرا علم، اے کتے میرا علم. تو اللہ والے ادھر سے آ رہے تھے صاحب دل، انہوں نے کہا کہ خاک ہو اس علم پر جس کو کتا لے کے بھاگ، خاک ہو اس علم پر جس کو. اس لیے کیا کرو، امام بخاری بنو. اللہ ہم سب کو بنائے. امام بخاری مطلب امام بخاری جیسا قوت حافظہ. ان کا کمال یہی تو ہے. جتنے شاگرد تھے ہر شاگرد لکھتا تھا، لیکن حضرت نہیں لکھتے جی، حضرت نہیں لکھتے تھے. اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، خود اوور کانفیڈنس نہیں تھا. ہاں ہم تو خیر ہو سکتا ہمارے سے اوور کانفیڈنس ہو جائے، شریعت کی یہ بھی غلط ہے، لیکن اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا. لاکھوں حدیثیں یاد کی، 6 لاکھ حدیث بالسند، 10 لاکھ حدیث ہے تو بغیر سند. ہم کو تو پردادا کا نام یاد نہیں جی. اب تو نیو جنریشن دادا کے بھی شاید نہ بول پائیں، اور ایک جنریشن آئے گا باپ کا نام بھی نہ بول پائیں جی. باپ کا نام اسکول میں ہمارے پاس آتے ہیں، ہم دیکھیں وہ ہمارا تیسرا بچہ پڑھ رہا، دیکھیے تیسرا بھی دوسرا کون سی کلاس میں یاد نہیں جی، یاد نہیں جی کون سی کلاس میں. پھر فوراً بیوی کو فون کر کے پوچھتے ہمارا تیسرا اور دوسرا کون سی کلاس میں. دنیا میں اتنے اتر گئے کہ ہم کو ہماری اولاد کی تعلیم کا کچھ اس کی اطلاع نہیں. یہ بہرحال امام بخاری بنو، کس میں اتارو؟ دل میں اتارو، دل و دماغ میں اتارو، اور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ایسے بندے ہیں آج بھی جو یاد رکھتے ہیں. اچھا آخری بات سن لیجیے. ہاں اللہ کی دعا سے اب میں بولوں گا پھر بھول جائیں گے تو کیا فائدہ. اگلی نشست میں بولنا. نمبر 1، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا حق. اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اس حق کا مطلب یہ ہے کہ بندگی کرنا. اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز کے موقع پر نماز، زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ، صدقے کے موقع پر صدقہ، روزے کے موقع پر روزہ، حقوق کے ادا کرنے کے موقع پر حقوق. دوسری چیز اللہ کی عظمت کا حق، کبریائی و بڑائی کا حق. دوسرا عظمت کا حق کیسا ادا کرنا؟ گناہ سے بچنا، یہ عظمت کا حق. جیسے عبادت کرنا فرض، گناہ سے بچنا بھی. ماشاء اللہ صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی کلپ نہیں چھوٹ رہی آپ کی موبائل میں، سب دیکھیں سب دیکھیں. تو ایک حق ادا کر رہے ہیں، دوسرا حق ہے نا بھائی. میں کرنٹ کی بل تو باندھ رہا ہوں، لیکن گھر کا ٹیکس نہیں بننا چاہ رہا. تو حکومت کی نگاہ میں ہم کیا ہیں؟ مجرم ہیں. تو اسی طرح ایک حق ادا کر رہے ہیں، دوسرا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی اللہ کی نگاہ میں مجرم. آخری چیز سنیے، خلوت مع اللہ کی اہمیت.
کس کی؟ خلوت مع اللہ، تنہائی میں بیٹھنا، تنہا بیٹھنا. دیکھ ہمارے مسجد عائشہ کے پاس ایک صاحب ہے، کئی مرتبہ ان کو ٹوکا بھی، نماز سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے باہر کھڑ کے چلتا رہتا، فلسطین کا ذکر، امریکہ کا ذکر، رشیا کا ذکر، کینیڈا کا ذکر، دیکھ چلتے. پھر نماز فرض پڑھ کے باہر آتے، ان کے ساتھی بھی ایسی تھی. پھر آتے عبداللہ ایسا، عبد الرحمن ایسا، زید ایسا، عمر ایسا، بکر ایسا، خالی فرض پڑھتے، کون سی بھی نماز، سنت موقدہ نہیں، وتر نہیں. تو کئی بار ان کو ٹوکا، کیا بات، کہیں بھی نہیں جاتے، باہر ہی کھڑتے مسجد کے باہر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بد نصیبی کہتے. کیا کہتے ہیں؟ چراغ تلے اندھیرا. مسجد کے سامنے رہ کر بھی آپ سنت موقدہ نہیں پڑھتے. یاد رکھو، تمام مسلک کے درمیان حتیٰ کہ اہل حدیث کے نزدیک بھی سنت موقدہ کو بلا عذر چھوڑنے والا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا. سنت موقدہ کو بلا عذر چھوڑنے والا، اب چھوڑنے والا چاہے کوئی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، سید ہو غیر سید ہو، شیخ ہو پٹھان ہو، اہمیت ہے اللہ کی عظمت. اللہ کی عظمت میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہیں اللہ ناراض نہ، کہیں اللہ. آخری چیز دیکھیے، خلوت مع اللہ. آپ صلی اللہ، بخاری کی روایت ہے، جب آپ کو نبوت ملنے سے پہلے آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی. آپ نے فرمایا حبب الی الخلاء، بخاری کے الفاظ، مجھے نبوت دی جانے سے پہلے میرے اندر حبب، فعل مجہول ہے، میرے اندر محبوب کیا گیا تنہائی. تنہائی میں بیٹھنا، تنہا بیٹھنا، جی تنہائی کو پسند کرنا. محفل بھی اچھی چیز ہے لیکن ختم. جیسے ہی محفل میں غیبتیں، ادھر ادھر کا تذکرہ شروع ہو، فوراً اٹھ کر چلا جائے. اس کے بعد وہ محفل نعمت نہیں، اس کے بعد وہ محفل مصیبت. پوری تھیلی نیکیوں کی سب ختم ہو جاتی ہے، گناہ بھر کے لے جانے، جیسے ترکاری لے جاتے گھر، گناہوں کی تھیلی لے جا رہے. کیا لائے؟ بیوی کچھ نہیں، ہم کیا دے رہے ہیں؟ میری طرف سے تحفہ، غیبتوں کا تحفہ، الزاموں کا تحفہ، جی بے عزتی کا تحفہ، بے عزتی کا تحفہ. صحابہ تو نہیں پوری محفلوں میں ہمارے، جی اس لیے محفلوں سے بچو، وقتیہ طور پر رکھو اس. تو آپ یہ تو غار حرا میں خلوت اور سناٹا تھا، لیکن نبوت کا آفتاب وہیں سے طلوع ہوا. نبوت کہاں دی گئی؟ غار حرا کی تنہائیوں میں. مگر آفتاب نبوت ملنے کے بعد پھر کار نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے. پھر آپ کا غار حرا میں جانا تو کہیں ثابت نہیں ہو گیا. اس کے بعد پھر سر غار طور کا مسئلہ ہے. غار حرا کی تنہائی کب تک تھی؟ نبوت ملنے سے پہلے تک. لیکن راتوں میں اللہ کے ساتھ خلوت میں رہے. جن لوگوں کو خلوتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دینی خدمت کا منصب عطا فرما دے، جی خلوتوں کے بعد، جلوتوں کے بعد نہیں، جن لوگوں کو خلوتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دینی خدمت کا منصب عطا فرما دے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کچھ وقت خلوتوں میں وہ اللہ کو یاد کرے. خلوت کا معنی خلوت کا معنی تنہائی. پوچھتے رہنا نام لے کے ذرا بیٹری فوراً منتشر، تو کہاں کی جاتے رہتے. کیونکہ خلوت مع الخالق، جلوت مع الخلق کے فیضان کا ذریعہ بنتی. اللہ سے تنہائی کے بعد جو فیض ملتا ہے، پھر وہ جب جلوت میں بیٹھے گا، مجلس میں، محفل میں بیٹھے گا، تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو فیض کب ملے گا؟ تنہائی. جس کی جلوت میں جی اللہ سے ملاقات کی تجلیات نہ ہو،
تو پھر جس کی خلوت میں اللہ سے ملاقات کی تجلیت حاصل نہ ہو تو اس کی جلوت بھی بے سود ہوتی، بے فائدہ ہو۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، غور سے سنیں، خلوت میں اللہ سے اتنا لو، خلوت میں تنہائی میں اللہ سے اتنا لیجئے کہ تمہارے دل کا مٹکا انوار سے بھر کر جھلکنے لگے۔ تو مخلوق کو جھلکتا ہوا مال دو، اپنا مٹکا خالی نہ کرو۔ یہ بات حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنائی تھی، حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے، بعض لوگ رات دن مخلوق کے ساتھ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، یہ بھی سنیے، بعض لوگ مخلوق کے ساتھ رات دن تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں لیکن اللہ کو خلوت میں یاد نہیں کرتے، ان کی تبلیغ میں برکت نہیں ہوتی، کر رہے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، جو برکت اللہ نے 23 سال میں اللہ کے نبی کو عطا فرمایا، حضرت نوح 950 برس، دیگر انبیاء سالوں، لیکن اللہ نے آپ کی 23 سال میں 23 سالہ جو برکت عطا فرمائی، کسی نبی کو برکت۔ جو لوگ رات دن مخلوق کے ساتھ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں لیکن اللہ کو خلوت میں یاد نہیں کرتے، ان کی تبلیغ میں برکت نہیں ہوتی۔ لہذا ہر شیخ کے لیے خلوت بھی بہت ضروری ہے، ہر شیخ کے لیے خلوت بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اگر ماں اچھی غذا نہیں کھائے گی تو اس کے بچے کمزور رہیں گے۔ جسمانی غذا ایک ہے روحانی غذا، ماں اگر اچھی غذا نہیں کھائے گی تو اس کے بچے کمزور رہیں گے۔ جو شیخ تنہائی میں اپنے اللہ کو خوب یاد نہیں کرتا، اس کے مریدین کی نسبت بھی کمزور رہے گی۔ جتنا زیادہ شیخ متقی ہوگا اتنا ہی فیضان اس کے مریدوں پر ہوگا۔ بس یہ اللہ والوں کی کچھ اہم روحانی باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ضرور پڑھیں۔ سیدنا محمد توجہ کے ساتھ دل پر توجہ ڈالیے۔